بات آج جمعے کا مضمون یہ تھا کہ گناہ کبیرہ سے کی بنیاد کیا ہے. جو کبیرہ گناہ ہیں جو 70 کے قریب ہیں، جن میں جھوٹ بولنا ہے، والدین کی نافرمانی ہے، شرک کرنا ہے، بدکاری کرنا ہے، چوری کرنا ہے، ڈاکہ مارنا ہے، جھوٹی قسمیں کھانا ہے. 70 کے قریب ایسے گناہ ہیں جو کبیرہ ہیں. قتل، ناحق قتل کرنا ہے اور اس کی سزا بڑی سخت ہے. اس کی بنیاد تین چیزیں کبیرہ گناہ کراتی. پہلی ہے اپنی نفسانی خواہشات پوری کرنا. نفس جو بھی خواہش کرے اس کے پیچھے پڑ جائے، پورا کرنے شروع کر دے تو وہ کبیرہ تک لے جاتا ہے انسان. پہلے چھوٹی سی بات کرے گا، پھر کراتے کراتے کبیرہ میں ڈالے گا. اتباع الہوا یہ بنیاد ہے اس کی ایک. دوسری بنیاد حب دنیا کی محبت جب بڑھ جاتی ہے اور ہر حال میں اس کو دنیا چاہیے تو چوری، ڈاکہ، جھوٹ، مکاری، دھوکہ، ساری چیزیں کرتا ہے. سب کبیرہ گناہ ہے. ناحق قتل بھی کرتا ہے، وہ پیسے لینے کے لیے ناحق قتل بھی کرے گا. کتنی عورتوں نے اپنے شوہروں کو مروا دیا صرف پیسے کے لیے. کتنے وارثوں نے اپنے موروث کو مارا پیسے کے لیے کہ ہمیں وراثت میں ملے. حب دنیا محبت یہ بنیاد ہے اس کی کبائر کی. تو ایک اتباع الہوا، نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑنا، اور دوسرا حب دنیا. تیسرا بھی میرے ذہن سے نکل کے آ جائے گی. اب ان کا علاج کیا ہے؟ ان کا پہلا علاج ہے مخالفت نفس. نفس کی مخالفت کرو، اس کی ہر خواہش پوری نہ ہونے دو. جب بھی نفس خواہش کرے تو پہلے دیکھو کہ جائز بھی ہے یا نہیں. اگر ناجائز ہو تو ہمت کے ساتھ اس کا مقابلہ کرو، ہمت کے ساتھ اس کو روکو. دوسرا ذکر اذکار کی پابندی. یہ معمولات جو ہے نا، معمولات یہ عجیب اکثیر چیز ہے کہ آپ کی زندگی کے معمولات ہونے چاہیے. روزانہ کی بنیاد پر تلاوت ہو، روزانہ کی بنیاد پر ذکر ہو، روزانہ کی بنیاد پر نفل ہو. فرض تو کرنا ہی ہے آپ نے، فرض تو کرنا ہے. نماز تو آپ کو پڑھنی، وہ تو فرض ہے، وہ تو ڈیوٹی ہے. ایک آدمی روٹی کھائے اور بیمار اور روٹی صرف کھائے تو ڈاکٹر کیا کہتا ہے؟ یخنی پلاؤ، فروٹ کھلاؤ، یہ طاقت کے کیپسول کھلاؤ، طاقت کا انجیکشن لگاؤ. تو اگر آپ یہ کہیں کہ جی روٹی میں بھی تو طاقت ہے، جیسے بعض بے عقل کہتے بھی نماز تو پڑھیں، یہی تو ذکر ہے، تو کافی نہیں. بھئی ہماری روح بیمار ہے، بیمار روح کے لیے زائد چیزوں کی ضرورت ہے. روٹی کے ساتھ ہمیں ٹانک کی بھی ضرورت ہے. ہمیں فرائض کے ساتھ اور واجبات کے ساتھ کچھ نفلی اعمال کی بھی ضرورت ہے تاکہ روح تگڑی ہو جائے نفس کے مقابلے پر. روح میں قوت آئے، وہ ذکر سے آتی ہے، تلاوت سے آتی ہے، نفلی نماز سے آتی ہے، نفلی صدقات سے آتی ہے. اس سے روح کے اندر قوت پیدا ہوتی ہے. تو روح کی جو بنیادی قوت ہے وہ تو یہیں سے ملتی، نماز روزے سے. لیکن اس کی قوت کو بڑھانا جو ہوتا ہے، جس طرح روٹی نہ کھائیں اور آپ صرف کیپسول کھاتے رہیں، صرف پھل کھاتے رہیں، تو اس سے آپ کا کام نہیں بنے گا. روٹی بھی کھانی پڑے گی لیکن اس کے ساتھ زائد چیزیں اوپر ہوں گی. تو روح کی بنیادی قیام تو ہمارا انہی فرائض اور واجبات سے ہوگا، سنت مؤکدہ سے ہوگا، لیکن نفلی اعمال سے اس کی طاقت میں اضافہ ہوگا. اس لیے روزانے کے معمولات ہونے چاہیے.
اپنی زندگی میں کچھ نہ کچھ، تھوڑا وقت صحیح لیکن روزانہ کی بنیاد پر، تھوڑے کو تھوڑا نہ سمجھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تھوڑا عمل جو ہمیشہ بہت پسند ہے۔ اور تیسری چیز صحبت، اہل اللہ کی صحبت اختیار کریں، اپنی صحبتوں کو تبدیل کریں، ایسے لوگوں کے پاس نہ زیادہ اٹھے بیٹھے جو بیمار ہیں، ضرورت کے تحت جائیں۔ جیسے اللہ وال سے کسی نے پوچھا جی ہم لوگوں سے ملتے ہیں، اس میں ہر طرح کے لوگ ہیں، تو کہا بس ایسی ان کے پاس ایسی ہی بیٹھو اور ملو جس طرح تم بیت الخلاء میں بیٹھتے ہو۔ تو انسان بیت الخلاء میں جو بیٹھتا ہے تو دل لگا کے تھوڑی بیٹھتا ہے، جو ہی فارغ ہوتا ہے تو نکلنے کی کوشش کرتا، بھاگو یہاں سے یار، بس اپنا کام جب آپ کا ہو گیا اب بھاگو وہاں سے۔ اب ان کی صحبت سے نکلو جو خود جن کی روحیں بیمار ہیں۔ انہیں مولانا رومی فرماتے ہیں کہ ماہر پاکاں کہ پاک لوگوں کی جو محبت ہے اپنے دل میں بساؤ، دل مدا اللہ بمہر دل خوشا، نیک لوگوں کی محبت اپنے دل میں بساؤ اور اپنا دل نہ دینا مگر اس کو دینا جس کا دل اچھا ہو، تو تمہارے دل کو بھی اچھا کر دے گا۔ تو جب انسان یہ کام کرتا ہے، یہ تین کام کرتا ہے، تو اس کی برکت سے کبیرہ سے بچتا ہے، اور جب کبیرہ سے بچ جائے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے نکفر عنکم سیئاتکم، ہم تمہارے چھوٹے گناہ ویسے ہی معاف کر دیں گے، وندخلکم مدخلا کریما، اور عزت والے مقام میں تمہیں دے گا۔ اللہ نے وعدہ فرمایا، یعنی اللہ کا پکا وعدہ ہے یہ دو، کہ صغیرہ معاف، کوئی نہیں پوچھیں گے تمہیں اگر تم کبیرہ سے بچتے ہو، اور دوسرا مدخل کریم میں، ورنہ وعدہ نہیں ہے، وعدہ نہیں ہے، وہ اپنے فضل سے دے دے لیکن اس میں وعدہ ہے۔ اللہ یخلف اللہ وعدہ، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتے، یعنی اس میں وعدہ فرمایا کہ بھائی وعدہ ہے ہمارا کہ تمہیں دو نعمتیں دیں گے، تمہارے صغیرہ پر پکڑ نہیں کریں گے تمہاری، اور دوسرا وعدہ کہ مدخل کریم، عزت والی جگہ پر، وہ جنت ہے، جنت میں تمہیں داخل کریں، یعنی یہاں بھی رکھیں گے عزت والی ہے، دنیا میں بھی عزت سے رکھیں گے، قبر میں بھی عزت سے، حشر میں بھی عزت سے، اور جنت میں بالآخری جو بڑا مقام ہے مدخل کریم، آپ پہنچائیں گے اور پھر اپنے دربار میں لے جائیں گے۔ یہی منزل ہے، دنیا ہے، برزخ ہے، میدان معاشر ہے، پھر جنت ہے، پھر اللہ تعالیٰ کا دربار ہے۔ دنیا میں بھی عزت سے رکھیں گے، دنیا میں بھی عزتیں تمہیں دیں گے، قبر میں بھی عزت سے رکھیں گے، وہاں بھی ہر طرف سے کھول دی جائے گی، آرام سے رہو، نم کا نومت العروس، حشر میں بھی عزت سے رکھیں گے، عرش کا سایہ دیں گے، اور وہاں پر بھی رحمتیں ہوں، اور پھر جنت میں لے جائیں گے، اور جنت سے پھر اپنے دربار میں اور اپنی زیارت بھی کرائیں گے جا کر۔ یہ اس لیے جو ذکر اذکار ہے اس کو اپنے معمولات میں ڈالنا چاہیے، انفرادی ذکر، اجتماعی ذکر، اجتماعی کے اپنے برکات ہیں، انفرادی کی اپنی برکات ہیں۔ تو بتا رہا تھا کہ تیسری چیز جو گناہ کبیرہ مل جاتی ہے وہ رؤیت الغیر ہے، غیر اللہ پر نظر کرنا۔ جب آدمی غیر اللہ پر نظر کرتا ہے تو ریاکاری کرتا ہے، منافق بنتا ہے، شرک کرتا ہے، یہ تین بڑے گناہ آتے ہیں اس میں، منافق بنتا ہے، نفاق آتا ہے اس میں غیروں کی وجہ سے، اور شرک کرتا ہے جب اللہ کو چھوڑ کر غیروں کو دیکھتا ہے، اور ریاکاری کرتا ہے، لوگوں کے دکھلاوے کے لیے کام کرتا ہے۔ یہ تین بڑی بنیادیں ہیں گناہ کبیرہ کی، اتباع الہوا، یہ خواہشات کے پیچھے چلنا، حب دنیا، رؤیت الغیر، اور غیر اللہ پر نظر رکھنا کہ اس سے یہ ہو جائے گا یار، اس سے میرا کام ہو جائے گا یار، اس سے میرا کام ہو جائے گا۔ کوئی کرنے والا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہی آپ کا کام کرے، اللہ کے علاوہ کوئی کرنے والا نہیں۔ ہاں دعا کراؤ، اللہ اللہ پوچھو، دعا کراؤ، یہ سنت ہے، دوست بھائی سے دعا کراؤ، لیکن اس سے توقع رکھنا کہ وہی آپ کا کام کر دے، کام نہ کرے جی عجیب پیر صاحب ہے، جی میں نے کہا تھا مجھے قرضہ دے دو، پیر صاحب نے قرضہ نہیں دیا، عجیب پیر صاحب ہے، غریبوں کا خیال بھی نہیں کرتے۔ یہ ہمارے حضرت کے یہاں ایک ملازم تھے تو وہ
کام نہیں کرتا تھا، حضرت نے نکال دیا، کہا عجیب پیر صاحب ہے، میری روزی میں لات مار دی۔ حضرت نے فرمایا میں رزاق ہوں جو تیری روزی میں لات ماروں گا بھائی، میں کو رزاق ہوں، یہ حالات ہے، یہ رویت الخیر ہے۔ تو یہ تو قاعدے قواعد ہے، کسی کو رکھتا ہے، کسی کو ملازم کو نکال سکتا ہے، وہ تھوڑی اس کے ہاتھ میں روٹی ہے۔ بلکئیوں کو نکالا تو دوسری جگہ اور اچھا مقام اس کو مل گیا، یہ کیا ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ وہاں ترقی نہیں کرا، دوسری جگہ زیادہ ترقی کر لی اس نے۔ تو بہرحال ان تین چیزوں کا علاج بھی تین چیز سے، کہ نفس کی مخالفت کرے، معمولات روزانہ کی بنیاد پر کرے، اور صحبت اختیار کرے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ذکر سے پہلے نیت یہ کرے، اس لیے ذکر کرتا ہوں کہ اللہ کی محبت حاصل ہو جائے۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ دل میرا ہو جائے ایک میدان ہو، تو ہی تو ہو، تو ہی تو ہو، تو ہی تو، اور میرے تن میں بجائے آب و گل، درد دل ہو، درد دل ہو، درد دل، غیر سے بالکل اٹھ جائے نظر، تو ہی تو آئے نظر دیکھوں جدھر، تو ہی تو آئے نظر دیکھوں جدھر، لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ یار رہے یار اب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں، مجھ کو فقط تجھ سے ہو محبت، خلق سے میں بیزار رہوں، ہر دم ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں، سرشار رہوں،
ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا، تیرا مگر ہوشیار رہوں۔ اب تو رہے بس تادم آخر ورد زباں میرے الہ، لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم۔ ایک تصویر سے لفظ اللہ کی فرمائیں، پہلے اللہ پر جل جلالہ کہیں، اللہ جل جلالہ تعالی شان، اللہ 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 جل جلالہ تعالی شان، وہ ایک تجھ سے کیا محبت ہو گئی، ساری دنیا ہی سے واشغل ہو گئی، عشق میں ذلت عزت ہو گئی، لی فقیری بادشاہت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی، مٹا دے اپنی ہستی کو، جھونک دے ساری مستی کو، بستی بستی کہتا جا اللہ 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 جل جلالہ تعالی شان۔ 10 بار یہ استغفار پڑھنے، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، 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 رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ 10 بار یہ درود شریف پڑھیں، صلی اللہ علی النبی الامی، صلی اللہ علی النبی الامی، صلی اللہ علی النبی الامی،
صلی اللہ علی النبی الأمی 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 اللهم لك الحمد كما انت وصل على محمد كما انت الوفل بنا كما انت انك انت التقوى والمغفرة ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اهدنا عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرة اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شأننا كله ولا تکلنا الى انفسنا طرفة عین اللهم واقعة كواقعة الولید اللهم واقعة كواقعة الولید اللهم واقعة كواقعة الولید اللهم انا نسألك حبك وحب رسولك وحب من يحبك وحب عمل يبلغنا الى حبك اللهم اجعل حبك حب الینا من انفسنا واہلنا من الماء البارد کوئی تجھ سے کوئی کچھ مانگتا ہے الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا تو کر بے خبر ساری خبروں سے مجھ کو الہی روح خبر سار تیرا یا اللہ ہم سب کو تو اللہ والا فرما یا اللہ ہمارے بال بچوں کو اللہ والا فرما ہمارے گھر والوں کو اللہ والا فرما ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو اللہ والا فرما اور یہ صدیقین میں سے فرما ہمارے متعلقین متعلقات کو اللہ والا فرما ان کے اولاد کو اللہ والا فرما قیامت تک کی نسلوں کو اللہ والا فرما اپنی ولایت اور دوستی بغیر استحقاق کے نصیب فرما یا اللہ اپنے راستے کا شیر نر فرما یا اللہ نفس کے خلاف مجاہدے کی ہمت نصیب فرما نفس کے خلاف مجاہدے کی ہمت نصیب فرما یا اللہ ہر گناہ سے ہمیں محفوظ فرما صغیرہ کبیرہ گناہوں سے ہمیں محفوظ فرما ہماری حفاظت فرما ہماری حفاظت فرما ہماری حفاظت فرما ہر بے قیدگی کو معاف فرما معاف فرما معاف فرما 100% آپ کو راضی رکھنے والا فرما 100% آپ کو راضی رکھنے والا فرما آپ کی ناراضگی سے بچنے والا فرما آپ کی ناراضگی سے بچنے والا فرما یا اللہ 100% آپ کا بن جانے کی توفیق عطا فرما یا اللہ اپنی شان جذب کے صدقے ہم سب کو اپنی طرف جذب فرما ہماری قلب و جان کو اپنی طرف جذب فرما یا اللہ آپ جذب کا خزانہ ہے اللہ یجتبی الیہ من یشاء اجتباء کا خزانہ تیرے پاس ہے ہم سب کو یا اللہ اپنی طرف جذب فرما یا اللہ غیر سے ہمیں چھٹکارا نصیب فرما نفس و شیطان سے ہمیں چھٹکارا نصیب فرما 100% آپ کا بن جانے کی توفیق عطا فرما ہر طرح کی عافیت نصیب فرما ہر طرح کی عافیت نصیب فرما یا اللہ اس ادارے کے ذرے ذرے میں عافیت پیدا فرما ہر قسم کے شر اور فتن سے محفوظ فرما کی شاخوں کو خانقاہ اس کی شاخوں کو مسجد اس کی شاخوں کو سب کو ہر قسم کے شرور اور فتن سے محفوظ فرما یا اللہ ہماری ذات میں جتنے فتنے ہیں ان کو دور فرما ہماری ذات کی خیروں کو ظاہر فرما ہماری ذات کی خیروں کو ظاہر فرما یا اللہ ہم میں جو آپ نے اپنی یا اللہ تجلی رکھی ہے اس کو ظاہر فرما اپنا قرب خاص نصیب فرما یا اللہ ذکر کی لذت میں نصیب فرما اپنے قرب کی لذت میں نصیب فرما یا اللہ پوری امت مسلمہ کو ولایت خاصہ نصیب فرما غیروں کو بھی یا اللہ غیر مسلموں کو بھی ایمان کی توفیق عطا فرما یا اللہ اس مصیبت میں جو گرفتار ہیں یا اللہ سیلاب کی یا اللہ ان کی حفاظت فرما یا اللہ اس پانی کو ختم فرما پانی بھی تیرا محکوم ہے یا اللہ وہ بھی تیرے بندے ہیں پانی بھی تیرا غلام ہے یا اللہ اس غلام سے اپنے بندوں کو محفوظ فرما اس غلام سے اپنے بندوں کو محفوظ فرما یا اللہ ان کے نقصانات کا ازالہ فرما ان کے نقصانات کا ازالہ فرما ان کو ہر طرح کی خیر و برکتیں نصیب فرما یا اللہ زمین کو کم فرما پانی کو نکل جائیں آسمان کو کم فرما پانی کو روک دے یا اللہ ان کی دستگیری فرما جتنے لوگ ان کا تعاون کر رہے ہیں ان کے لیے درد رکھتے ہیں ان کو برکتیں عافیتیں نصیب فرما یا اللہ ہمارے ملک کا بے شمار نقصان ہوا یا اللہ یا خطہ تیرے نام پر لیا گیا یا اللہ
غیب کے خزانوں سے یا اللہ اس کی امداد فرما، پہلے سے زیادہ یا اللہ اچھا فرما، ہر طرح کی عافیت نصیب فرما، ہمارے مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما، ہمارے والدین اساتذہ مشائخ کی مغفرت فرما۔ آج ایک رمنا فیکٹری کے نوجوان شہید ہو گئے، ہمارے بڑے اچھے مرید تھے، یا اللہ ان کی بے حساب مغفرت فرما، یا اللہ ایکسیڈنٹ میں شہید ہوئے، یا اللہ پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما، پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما، مرحوم کی یا اللہ شہادت کو قبول فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، یا اللہ دین اور اللہ والوں کے ساتھ اور ان کے غلاموں کے ساتھ ان کی محبت کو قبول فرما، ان کی محبت کو قبول فرما، یا اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا، ہمارے گھر والے بیمار ان کو شفا عطا فرما، اور بھی جو بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما، رزق روٹی میں برکت نصیب فرما، یا اللہ جتنے بھی امور ہیں کام ہیں سب کو عافیت کے ساتھ پایا تکمیل تک پہنچا، یا اللہ ہر مصیبت سے ہم سب کی حفاظت فرما، ہر مشکل کی سے حفاظت فرما، ہماری حاجات کو اپنے خزانوں سے پوری فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔